السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ الضَّلَالَةُ فِي النَّارِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الله تبارك وتعالى في كلامه بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون وفي رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الناس مفاتيح للخير ومغاليق للشر وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه او كما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مالک العلام قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ اعمال صالحہ کرتے رہے، اچھے کام کرتے رہے، اللہ کی عبادات، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگیاں گزارتے رہے، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے، رفع کر دیں گے، ختم کر دیں گے، ان کا کفارہ عطا کر دیں گے انہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ نیک کام جو کرتے رہے ہیں یا کریں گے ان نیک کاموں کا انہیں بہترین اجر دیں گے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ دو کام کرنے کا حکم اور اہمیت بیان کر رہے ہیں، اور ان دو کاموں کا فائدہ انسان کی دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیاں، تنگیاں، محرومیوں کا حل اس میں موجود ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ کام اللہ پر ایمان لانا ہے اور اعمال صالحہ کرنا۔ اس بات کو یاد رکھیے کہ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا فریضہ جو ہے ایک مسلمان کے لیے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور رسول اور اللہ کا بندہ ماننے کے بعد
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، جھوٹ، چغلی، غیبت، برے کاموں میں لگا رہتا ہے، وہ کافر تو نہیں ہوتا لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ ایک اچھا مومن بھی نہیں ہے۔ اس کی دلیل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں سب سے بدترین شخص جسے بتایا ہے وہ مشرک نہیں ہے، کوئی کافر نہیں ہے، منافق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں میدان محشر میں سب سے بدترین شخص وہ کون ہے؟ جو بد اخلاق ہے، برے اخلاق والا۔ اب یہاں پر بد اخلاقی کی دو تشریحات ہیں۔ پہلی، ایک تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک بندہ ہے وہ بد زبان ہے، بد اخلاق ہے، حدیث میں بھی اس کی وضاحت آ گئی کہ ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اتنی بڑی نیکیاں، اتنی عظیم نیکیاں لے کے آئے گا، انبار لگے ہوں گے نیکیوں کے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہمارے سامنے آئے، اس کے پیچھے گاڑیوں کی لائن لگی ہے، نوکر چاکر آ رہے ہیں، اس کے ساتھ ہیرے جواہرات ہیں، اس کی فیملی کے بڑے لوگ ہیں، ہم کہیں گے بڑا مالدار ہے، اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے، اس شخص کو دیکھ کر میدان معاشر میں لوگ رشک کریں گے کہ یہ پکا جلتی ہے، اتنی نیکیاں۔ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اعمال نامہ اس کا کھولا جائے گا، حساب کتاب شروع ہوگا۔ حساب کتاب کے وقت لوگ مطالبہ کرنے آ جائیں گے، کوئی کہے گا شتمنی ھذا، اللہ اس نے مجھے گالی دی، اللہ اس نے مجھ سے لڑائی کی، اللہ اس نے مجھے برا کہا، مجھ پر بہتان لگایا، غیبت کی۔ لوگ گناہوں کی عرضیاں لے کے آتے جائیں گے، اللہ حکم دیں گے اس کی نیکیوں کے پلڑے میں سے جتنا جتنا اس نے کسی کے ساتھ برا کیا ہے اتنے تول کے نیکیاں دے دیں۔ اب ظاہر بات ہے ترازو کے دو ہی پلڑے ہوتے ہیں، ایک پلڑے میں تو نیکی تولی جائے گی، کس کے عوض؟ جو برائی اس نے کی تھی اس کے عوض۔ اب جس کے پلڑے میں نیکی گئی اس کی نیکیاں بڑھ گئیں اور اس کے گناہ کم ہو گئے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مطالبہ کرنے والے آتے جائیں گے، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب دیکھیے بد اخلاقی کتنا بڑا گناہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن لان تان کرنے والا نہیں ہوتا، مومن گالی گلوچ کرنے والا نہیں ہوتا، مومن بد زبان نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، اگر ہماری زبان سے کوئی برا لفظ نکلتا ہے، کوئی گالی یا کوئی ایسا کلمہ، کوئی ایسی بات جس کی دل آزاری کسی مسلمان کی ہو رہی ہے، تو ہمارا شمار اچھے مومن میں نہیں ہوگا۔ ایمان والے تو ہم ہیں، اللہ معاف کرے، یہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن ایک مومن جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے اس کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ زبان کی طہارت۔ زبان اس کی اچھی ہو، گالی گلوچ نہ ہو اس کی زبان میں، چغلی نہ ہو، لوگوں کو تانے نہ دیتا ہو، موقع کی تلاش میں نہ بیٹھے کہ کب موقع ملے تو میں فلاں شخص کی برائی کا تذکرہ کر کے اس کو نیچا دکھاؤں۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگ مطالبہ کرنے والے آتے جائیں گے، اس کی نیکیاں ختم۔ اب اللہ تعالیٰ حکم دیں گے فرشتوں کو، جتنی جتنی اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کے بدلے اتنی برائیاں اس کے پلڑے سے نکالو اور اس بد اخلاق کے پلڑے میں ڈال دو۔ اب دیکھیے ہم لوگ خیال نہیں کرتے، ہماری نظر میں چغلی کوئی بہت بڑا گناہ نہیں، اس کا وزن نہیں نظر آتا، گالی نکالنا، کسی کو تانا دینا ہمیں بڑا معمولی لگتا ہے۔ کون سا کوئی پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، کسی کے گھر کی دیوار گر گئی ہے، کسی کا سر پھٹ گیا گالی کرنے، کبھی سنا آپ نے؟ دو شخص لڑائی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے ہیں، کبھی کسی کا سر پھٹا ہو، ہاتھ ٹوٹ جائے، ٹانگ ٹوٹ جائے، کوئی ہڈی ٹوٹ جائے، کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ جو دل آزاری ہوتی ہے
وہ بھی اللہ کے ہاں ایک بڑی سخت بات ہے، اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ ذرے کا جو کانسیپٹ ہے نا، یہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے، کچھ محدثین نے اس کو رائی کے دانے کے برابر شمار کیا، یعنی بالکل باریک۔ آپ نے یہ خسخاس جو ہے اس کے دانے کو دیکھا ہوگا، کچھ اس کو رائی کہتے ہیں، اور آج کے دور میں اگر جدید میڈیکل سائنس کو دیکھیں، اس کے حساب سے اگر مثال لیں تو بڑی آسان مثال ہمارے سامنے ہے۔ کبھی دھوپ کی کوئی کرن آپ نے دیکھی ہو، اس کے اندر ایک چھوٹے چھوٹے دھاگے کی طرح کے اعضاء پھر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو پکڑنا بھی چاہیں نا تو پکڑ نہیں سکتے، لیکن وہ اپنا وجود رکھتے ہیں۔ اور آج جدید میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ہماری جلد کے اوپر ایسے جراثیم موجود ہیں جنہیں انسان چھو بھی نہیں سکتا، پکڑنے تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہ اللہ نے آج سے 1450 سال پہلے کانسیپٹ دے دیا تھا کہ ایک معمولی نیکی یا معمولی سی برائی جس کی تمہاری نظر میں کوئی اہمیت نہ ہو، جس کا تم شاید سمجھو کہ کوئی وزن ہی نہیں ہے، میری زبان سے بات نکل گئی ہے، کون سا میں نے کسی کو تیر مار دیا، کوئی پتھر مار دیا، ہماری نظر میں تو اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی، وہ اس کو کھانا کھلا دو، پانی پلا دو، میری نیکی رفع ہو جائے گی، نہیں، کسی کی دل آزاری بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ اللہ کے رسول کی 2 احادیث اس پر دلالت کرتی۔ میدان محشر سب سے بدترین انسان اللہ کی بارگاہ میں بد اخلاق ہے، اور بظاہر جنتی شخص سب سے زیادہ نیکیاں لے کے آنے والا، جس پہ لوگ رشک کریں گے، وہ جنتی سے جہنمی بن جائے گا صرف اس بد اخلاقی کی وجہ سے، اور لوگوں کی ساتھ جو ظلم کیا ہے اس ظلم کے برابر برائیاں اس کے پلڑے میں ڈالی جائیں گی، اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ جو کمزور مسلمان تھے جن کی پوری پوری نیکیاں تھیں، وہ اپنی برائیاں ادھر جانے کی وجہ سے ان کی نیکیاں بڑھ گئی، وہ جنت میں چلے گئے۔ تو لہٰذا ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ شرط ہے، اور ان اعمال صالحہ میں سب سے پہلی بات ایک مسلمان کا خوش اخلاق ہوتا ہے، زبان کی حفاظت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں زبان کو پکڑ کر فرمایا یہ راس کل امر ہے، یعنی ہر عمل کی اساس ہے۔ راس آپ کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے، انگلش میں اس کو کیپٹل کہا جاتا ہے۔ کاروباری حضرات کو پتہ ہے کیپٹل یا راس کیا ہوتی ہے؟ جس سے آپ کا سارا سرمایہ اور کاروبار منحصر کرتا ہے۔ آپ کے پاس زمین کیا ہے، مال کیا پڑا ہے، مٹیریل کیا ہے، پھر آپ کا مارکیٹ کے ساتھ معاملات کیسے چلتے ہیں، یہ سارے کے سارے ملا کے آپ کا بینک کا کیش، آپ کے پاس جو پیٹی کیش ہے، وہ سب ملا کے ایک کیپٹل کی صورت اختیار کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راس کل امر، ہر عمل کی، ہر نیک کام کی اساس اور بنیاد زبان۔ اگر یہ ٹھیک ہے تھوڑے عمل والا بھی بہترین آدمی ہے، اور اگر یہ خراب ہے تو وہ بے شک 5 وقت کا نمازی جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھنے والا ہے، تہجد گزار ہے، لیکن اس کی زبان اچھی نہیں، اس کی اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں۔ وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، لیکن اس سہارے پہ نہ بیٹھے رہیے گا۔ اللہ کی جہنم اتنی خطرناک ہے کہ انبیاء اس سے پناہ مانگتے تھے۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، ہمارا یہ ماننا ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، انبیاء سے بڑھ کر کوئی متقی نہیں ہے، انبیاء کے برابر کسی کا تقوی نہیں ہے، سارے کے سارے مغفور ہیں، مرحوم ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، لیکن ایسی بہترین جماعت بھی جہنم سے
اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ کسی نبی نے یہ کانسیپٹ نہیں دیا، یہ نظریہ نہیں دیا کہ ٹھیک ہے ٹوٹے پھوٹے جیسے اعمال ہے کر لو، جہنم میں رگڑا کھا کے پھر تم نے جنت میں چلے جانا ہے۔ کسی نبی کی تعلیم اٹھا کے دے دو۔ یہ جو ہم لوگوں نے بنا لیا نا جی ٹھیک ہے جیسے بھی ہیں جنت میں تو چلے جائیں گے نا، یہ بڑا غلط نظریہ ہے۔ یہ وہ نظریہ ہے جس نے انسان کو اللہ کی عبادت سے دور کر دیا، جس نے ایک مسلمان کو اچھا مسلمان بننے سے روک دیا۔ اور ٹھیک ہے جی میں زبان کا تھوڑا کروا ہوں لیکن میں صدقہ بھی تو کر دیتا ہوں نا جی، میں کبھی کبھی رات کو تہجد بھی تو پڑھ لیتا ہوں نا، برابر ہو جائے گا۔ تم نے کیا سمجھا ہے یا میں نے کیا سمجھا ہے؟ ترازو میرے حساب سے لگے گا، اعمال ناموں کا وزن میرے حساب سے ہوگا۔ ادھر تو اللہ نے فرما دیا قرآن میں لا تثریب علیکم اليوم، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ وہ زیادتی کیا ہے؟ ذرے ذرے کا حساب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شب بیداری میں یعنی تہجد میں اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں عرض کیا میں نے اللہ کے رسول آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، مغفور ہیں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، پر تو ہوئے نہیں۔ انبیاء کے سردار، رحمت للعالمین، ایمان اور تقوی کا معیار، اللہ کے نبی سے بڑھ کے کوئی متقی نہیں ہے، انبیاء میں بھی افضل، سارے جہانوں میں افضل، بلکہ سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ تو اللہ کے رسول آپ بھی اتنا گریا کرتے، پاؤں مبارک میں کھڑے ہو کے ورم پر گئے، آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہوتے ہیں تو چہرہ مبارک بھر جاتا، داڑھی گیلی ہو جاتی، جس جگہ آپ سجدہ کرتے ہیں وہ سجدے کی جگہ تر ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اللہ نے مجھ پر اتنے انعامات کیے، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور اسی حدیث میں دوسرے طرق میں فرمایا جب حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول آسان حساب کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسان حساب یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں بندہ پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے بغیر سوال کیے، بغیر پوچھے، حساب کتاب دیے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اور آپ نے فرمایا جس سے قیامت والے دن سوال ہو گیا کہ تو نے یہ کام کیا ہے، کیوں کیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ کیا جھوٹ بولو گے اللہ کیا؟ کبھی سوچا ہے میں نے اور آپ نے؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے باپ کو جھوٹ بول کے ٹال دیا، ماں کو جھوٹ بول کے ٹال دیا، استاد کو جھوٹ بول کے ٹال دیا، اپنے دادا کو، نانا کو، خالو، ماموں، چاچا، تایا، پھر جس جگہ کام کرتے ہو، جس جگہ تمہاری تجارت ہوتی ہے، اپنے کلائنٹ کو، گاہک کو کوئی نہ کوئی جھوٹ بول کے بہانہ لگا کے ٹال دیا، وہ بیچارہ معصوم بات مان لیتا ہے، اللہ کو کیا بہانہ لگائیں گے؟ اس ذات کو کیسے کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ کیا جسٹیفیکیشن دی جا سکتی ہے؟ ایک بندے نے نماز چھوڑ دی ہے، کیا جواب دے گا اللہ کو؟ اللہ میں نے نماز نہیں پڑھی، یہ مسئلہ تھا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے نماز کے لیے بڑی رعایتیں بیان کی، بندہ صحت مند ہے، صحیح سلامت ہے، تمام کام چھوڑ کے مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ اگر مسافر ہے وہ نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے یہ ہے کہ سفر میں 2 نمازیں اکٹھی بھی کر سکتا ہے، بڑی نمازیں قصر کرے، ظہر، عصر، عشاء 4 کی بجائے 2 پڑھے، سنتے بھی نہ پڑھے، اس کے لیے کوئی مواخذہ نہیں۔ بیمار ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھ لے، کوئی اتنا لاغر ہے لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، اشاروں سے پڑھ لے۔ کسی کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی مریض ہے، وہ اسپتال میں کسی کے ساتھ پھنس گیا ہے،
یا کسی بھائی بہن کا کوئی ایسا کام ہے کہ وہ کسی مجبوری میں مسجد میں نہیں آ سکا، جب وقت ملا ہے جو صاف جگہ ملے وہاں پہ نماز پڑھو، عذر ہی ختم کر دی۔ اب ادھر انسان کیا جواب دے گا، کیا بہانہ لگائیں گے اللہ کا؟ اللہ کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ بات سوچ کے، اور پھر چارہ کوئی نظر نہیں آتا، صرف یہ دعا ہی نظر آتی ہے اللہ کی رحمت پہ امید کرتے ہوئے، جو اللہ کے نبی نے اپنے گھر والوں کو سکھائی تھی۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب کرنا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں ایک سوال کا جواب نہیں دے سکتے، ہماری تو عبادتیں ہی پوری نہیں ہیں، ہماری تو نمازیں ہی نہیں صحیح، نمازیں ہم مسجد میں پڑھنے آتے ہیں، خیال ہمیں دکان کا، دفتر کا، ملازمت کا، گھر کا ہوتا ہے، پیسے کے حساب کتاب ہو رہے ہوتے ہیں، دنیا کی فکر ہو رہی ہوتی ہے، یہ میں نے فلاں کام شروع کیا تھا، وہ کام رہ گیا، نماز پڑھ کے جا کے میں نے اس طرح کرنا ہے اس طرح کرنا ہے۔ نماز میں بھی یہ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، میں اپنے گریبان میں جھانکوں۔ بڑی دفعہ ہم سیاسی خطائیں ہوئی ہیں کہ نماز ہم پڑھنے آئے ہیں لیکن نماز میں کاروبار کا، گھر کا خیال ہے، پتہ ہی نہیں ہے کیا پڑھیں کیا نہیں، بس یہ پتہ ہے کہ امام صاحب نے قیام کیا ہے، رکوع کیا، رکوع سے پھر قیام میں گئے، پھر سجدہ، پھر قعدہ، پھر سجدہ، پھر جلسہ آ گیا، پھر تشہد میں بیٹھے، پھر نماز ختم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ جو معجزہ دیا ہے یہ قرآن سے جڑنے کا فائدہ ہے۔ اللہ قرآن میں اسی لیے فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تم میں استطاعت ہے اپنی ہمت اور اپنا جو تمہیں علم پہنچ چکا ہے اس تک جتنی محنت کر سکتے ہو کرو، جتنی زیادہ سے زیادہ نیکی کر سکتے ہو، آگے اللہ کا کام ہے تمہاری اس نیکی کو پھل لگانا۔ اب اللہ تعالیٰ کیسے اس میں پھل لگاتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں جو بندے ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ انہیں دو اجر دیتے ہیں۔ پہلے اللہ ان کی برائیوں کو مٹا دیتے ہیں، اللہ ان کی برائیوں کا متبادل کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں معنی قرآن میں بیان ہے، احادیث میں بیان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبول اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر اسلام کی حقانیت اور محبت ڈال دی تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اپنا ہاتھ نکالیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک آگے کیا تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تجھے کس چیز نے اس بات سے روکا؟ یعنی آیا تو اسلام قبول کرنے ہیں، اب جب میں تجھ سے بیعت لینے لگا ہوں تو نے ہاتھ واپس لے لیا۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ سے ایک شرط پر قبول اسلام کی بیعت کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سی شرط؟ اب دیکھیے ہم جیسا کوئی بندہ ہوتا نا، یا ہمارے جیسا کوئی کمزور دین والا بندہ ہوتا، اسے کوئی بندہ کہے نا جی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، بڑی خوشی ہوتی ہے، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میری دوستی یا میری تبلیغ یا میری صحبت کی وجہ سے کوئی بندہ مسلمان ہو رہا ہے، اور وہ بندہ کہ جی میری کچھ شرائط ہیں، ہم فوری طور پر ماتھے پر تیوڑی لے آئے، یہ تو کلمہ پڑھا ہے اوپر سے مجھے شرطیں بتا رہا ہے اپنے۔ اللہ کے رسول نے کبھی یہ کام نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا اے عمر کون سی شرط تم لینا چاہتے ہو؟ محبت بڑا انداز دیکھیے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے یہ شرط دیجئے کہ اگر میں قبول اسلام کروں تو جو جو میں نے نافرمانیاں کی ہیں، جو جو مسلمانوں کو اذیتیں اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں کو اور اللہ کے رسول کو دی ہیں وہ میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ اب دیکھیے فکر کیا تھی صحابہ کی۔ ایسے نہیں ہم کہتے کہ صحابہ سارے کے سارے مغفور ہیں، سارے کے سارے بہترین ہیں،
انبیاء کے بعد، جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نا کہ اللہ نے تمام انبیاء کو دیکھا، سب سے بہترین دل جناب محمد رسول اللہ کا پایا، اور اس کے بعد تمام دنیا کے لوگوں کو دیکھا تو اس کے بعد سب سے بہترین دل والے جو ہیں نبی کے صحابہ کو پایا، یعنی نبی کے صحابہ جیسا انبیاء کے بعد کوئی متقی نہیں۔ اب دیکھیے قبول اسلام کے وقت فکر کیا ہے کہ میں اللہ کی توحید کا اقرار کر رہا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر رہا ہوں، بات ماننے سننے زندگی بدلنے کا اقرار کر رہا ہوں۔ ہماری طرح نہیں ٹھیک ہے کلمہ پڑھ لیا جو مرضی کرتے جاؤ نبی کی امتی ہیں، نہیں، بات ماننے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبل، کیا تجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ قبول اسلام کوئی انسان جب کرتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے، اس سے پہلے اس نے جتنے گناہ کیے تھے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے، اب صرف قبول اسلام والے کے لیے یہ پیکج نہیں ہے۔ اس حدیث کے اگلے الفاظ میں آپ نے فرمایا وَأَنَّ الْحِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، کہ ہجرت جو ہے اللہ کے لیے برائی والی جگہ کو چھوڑنا، برے کام کو چھوڑنا، اللہ کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ نے حبشہ ہجرت کی تھی، آپ نے اور آپ کے صاحب نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، اللہ کو کہا آپ نے فرمایا ہجرت کرنا بھی پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور اسی طرح حج جو ہے اپنے ادائیگی کرنے والے کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا۔ قبول اسلام، ہجرت اور حج، یہ تین ایسے بڑے کام ہیں جو انسان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن اس میں شرط ہے انسان کی توحید خراب نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ مکے جا کر انسان کی طبیعت خراب ہوگی تو پیچھے کہ جی فلاں بابا جی کے مزار پہ دے کے چڑھا دو میں بیمار ہو گیا، یہ والا حج نہیں۔ ادھر جا کے بھی غیر اللہ کے نام لیے جائیں، یہ والا حج نہیں۔ حج مبرور جس میں خالص اللہ کے لیے سفر باندھا جائے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی توحید کے تقاضوں کو پورے کرتے ہوئے، توحید کو سمجھتے ہوئے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، یہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اس کے بعد سورہ فرقان کی آیت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے بیان کی، اللہ فرماتے ہیں اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اِلَّا مَن تَابَ، مگر وہ جو توبہ کرے، یعنی پھر جائے، اپنے گناہوں کے رستے کو چھوڑ دے۔ جتنی زندگی گزاری 20 30 40 50 60 سالہ، اللہ کی بارگاہ میں کوئی عمر کی حد نہیں ہے، جب جاگو تب سویرا، لیکن آنا پورے یقین کے ساتھ اور توکل کے ساتھ ہے، پوری فرما برداری کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ آنے کے بعد پھر وہی بدعمالیاں نافرمانیاں۔ اللہ فرماتے ہیں مگر وہ جو توبہ کرے، وآمن، اور ایمان لائے، وعمل عملا صالحا، اور نیک اعمال کرے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ وقال اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ جس طرح یہ تین کام ہیں اور اعمال صالحہ میں دوسرے کام بھی شامل ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وضو، یہ نیک اعمال اور صدقات و خیرات، یہ بھی گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، اور نماز کو قائم کرو دن کے دونوں طرف، یعنی دن شروع ہوتا ہے جب ڈھلنے لگتا ہے، فجر، ظہر، عصر، وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے وقت، رات کے کناروں کے وقت، رات کے حصہ میں
مغرب اور عشاء، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ اللہ کی طرف سے نصیحت ہے، ذکر ہے، یاد دہانی ہے، کن کے لیے؟ جو نصیحت پکڑنے والے، جو ایمان والے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اب دوسرا فائدہ کیا ہے؟ اللہ جو فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایمان لاتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، اس کو پہلا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ دوسرا فائدہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور نیک کام جو وہ کرتے رہے ہیں اللہ ان کا انہیں بڑھا چڑھا کر اجر دے گا۔ اس حوالہ سے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ بڑے زیرک آدمی تھے، سمجھدار آدمی تھے، اور فتح مکہ کے وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی حدود کے باہر خیمے لگائے تو جو وفد آپ کے پاس مصالحت کے لیے آیا ان میں بھی شامل تھے۔ بڑے بااثر تھے، اللہ نے بڑا انہیں علم، حکمت، دانائی عطا کی۔ قبول اسلام کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام تو قبول کر رہا ہوں، میرے پچھلے گناہ تو معاف ہو گئے، لیکن قبول اسلام سے پہلے جو میں نے نیکیاں کی ہیں اللہ کے رسول اس کا کیا ہوگا؟ کیا مجھے ان کا اجر ملے گا؟ اب دیکھیے اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، وہ اپنے بندے کے گناہ کو مٹاتا ہے، لیکن اس گناہ کی حالت میں اگر اس نے کوئی نیکی کر دی ہے نا اس کا اجر نہیں ختم کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلمت علی ما سلف لک من خیر، جو نیکیاں تو کرتا رہا ہے نا زمانہ جاہلیت میں، کفر کی حالت میں، وہ نیکیاں تیرے ساتھ اسی طرح واپس آئی ہیں جس طرح تو اسلام میں آیا ہے، یعنی وہ نیکیاں اللہ نے تیری ختم نہیں کی۔ اب حکیم بن حزام نے اپنی نیکیاں کیا گنوائی تھیں؟ صلہ رحمی، غلام کو آزاد کرنا، صدقہ کرنا، یعنی دیکھیے ایسے لوگ بھی موجود تھے جو کفر میں بھی یہ خیر کے کام کیا کرتے تھے۔ اور اسلام کی یہ برکت ہے کہ جو بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اس کے گناہ تو معاف ہو گئے، گناہ اللہ نے نیکیوں میں بدل دیے، لیکن اس کی جو نیکیاں ہیں وہ اپنی جگہ قائم ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کے صلہ کے حوالہ سے، اور سورہ الانعام میں، سورہ قصص میں، سورہ بقرہ میں، سورہ زمر میں، سورہ المؤمن جس کو سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے دوسرا نام اس کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو نیکیوں کا صلہ ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں ایک نیکی لے کے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 سے لے کے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ اور جو بندے دنیا میں نیک کام کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، اللہ کے لیے ان کی زمین میں بھی اجر ہے، وسعت ہے، اور آخرت میں بھی اللہ نے بہترین اجر رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور و معروف حدیث ہے نیک اعمال کے حوالہ سے، مسند احمد میں ہے، اور اس کی سند جو ہے وہ صحیح۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کو، یعنی امت محمدیہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو برتری اور بلندی دی ہے، یعنی عزت دی ہے دوسری تمام امتوں پر جو فضیلت ہے، اور ان کی مدد اور ان کی حکومت اور ان کی برتری جو ہے وہ کس وجہ سے اللہ نے دی ہے کہ ان میں سے جو شخص بھی خیر اور نیکی کے کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد اور نصرت کرے گا، اور جو بندہ دین کا کوئی کام نہیں کرے گا اس کو آخرت میں بھی کوئی حصہ نہیں ملے گا، یعنی اس کا دنیا میں بھی کچھ نہیں ہے، آخرت میں بھی کچھ نہیں ہے۔ بظاہر تو انسان سمجھتا ہے کہ ایک انسان بے نماز ہے، وہ ہر قسم کی برائی کر رہا ہے، اس کو پیسے بھی مل رہے ہیں، اس کی اولادیں بھی ہیں، سواریاں بھی ہیں، جائیدادیں بھی ہیں، لیکن یہ دنیا میں اس کا حصہ نہیں ہے۔ یہ اللہ نے اس کے لیے اس کے مال کو، اولاد کو فتنہ بنایا ہے، وہ مزید اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے۔
امام راضی رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ جو اعمال کا صلہ دیں گے نیک اعمال کا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں انسان کے اعمال 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک آنکھوں دیکھے، یعنی کوئی نیک کام کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کوئی حج عمرہ کر رہا ہے، کوئی جہاد کرتا ہے، آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ دوسرے سنانے والے، یعنی کسی نے کوئی نیک کام کیا آپ نے نہیں دیکھا، لیکن آپ تک بڑی اتھینٹک باوثوق ثقہ روایت پہنچی ہے کہ فلاں بندے نے نیک کام کیا۔ اور تیسرے نیک اعمال جو انسان کے دل سے جن کا تعلق ہے، یعنی میں اور آپ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، کسی مسلمان بھائی بہن کے لیے، رشتہ دار کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، کسی کو نظر نہیں آ رہا، کسی کو سنائی نہیں دیا، لیکن اللہ جانتا ہے۔ کوئی اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، کوئی ملازمت میں ہے، کوئی کاروبار میں ذکر کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ 3 طرح کے انسان کے اعمال ہیں، اور تینوں طرح کے اعمال کے لیے اللہ نے بے حساب اجر دیا ہے۔ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ آنکھوں کی نیکیوں کے لیے اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اعددت لعبادی، میں نے اپنے بندے کے لیے جنت میں ایسے ایسے اجر اور نیکیاں اکٹھی کی ہیں، ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے آج تک وہ نہیں دیکھی۔ چیلنج ہے اللہ کا۔ آج AI کا دور ہے نا، کمپیوٹر کا، لوگ گیموں میں، کارٹونوں میں، ویڈیو میں بڑی بڑی خوبصورت چیزیں بناتے ہیں، وادیاں ہیں، اس میں جھرنے ہیں، خوبصورت پرندے چل رہے ہیں، اپنی طرف سے ویژولائز کر رہے ہیں، تخیلاتی طور پہ جنت کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کتنی کو خوبصورت ہوگی۔ اللہ کا اوپن چیلنج ہے، ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے نہیں دیکھی وہ نیکیاں، وہ صلے، وہ خوبیاں، وہ اجر، کان کی سنائی جانے والی نیکیوں کے لیے، ولا اذن سمعت، آج تک کسی کان نے وہ نیکی، وہ صلہ، وہ اجر نہیں سنا جو میں نے اپنے بندے کے لیے رکھا ہے۔ اور آخر میں فرمایا ولا خطر علی قلب بشر، اور اس سے بھی اگلا سٹیپ، جو دل میں اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، جو خاموش نیکیاں کرنے والے ہیں، فرمایا ایسا اجر ہے جو آج تک کسی کے دل میں نہیں آیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی بھی زندگی عطا فرمائے، اللہ ایمان والی اور اعمال صالحہ کرنے والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ ہماری تھوڑی نیکیوں کو قبول کر کے ان نیکیوں کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنائے، اور ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت اور کرم سے نیکیوں میں بدل دے، اور ہمیں بے حساب اجر عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وإن كل محدثۃ بدعۃ وإن كل بدعۃ ضلالۃ ضلالۃ فی النار۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم اذل الشرک والمشرکین، اللهم دمر اعداء الدین، اللهم نصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویجعلنا منہم۔ اے اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہے اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ان کی نصرت فرما۔ اے اللہ جو مظلوم ہیں اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ان کے لیے جائے فرار بنا، اللہ ان کے لیے رحمت اور آسانی والا معاملہ کر۔ اے اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما،
جن کے نصیب میں آپ نے ہدایت نہیں لکھی اللہ انہیں نشان عبرت بنا۔ اللہ ہر طرح کی فحاشی، عریانی، برائی، بے حیائی، نافرمانی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اے اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان ایمان کی حالت سے اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سب کی کامل بخشش مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کا آسان حساب فرمانا۔ اے اللہ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو حاجات، مناجات، ضروریات تیرے در پہ لے کے آئے ہیں اللہ سب قبول و منظور فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمانا، جو رہ گیا نہیں مانگ سکے اللہ بہتر جاننے والے ہیں، علیم بذات الصدور ہیں، عالم الغیب ہیں، اللہ ہمارے حق میں جو بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک اعلان ہے، 1 اگست کل عشاء کی نماز کے بعد پل ایک پہ جامعہ مسجد پل ایک اہل حدیث پر عظمت صحابہ کانفرنس ہو رہی ہے، وہاں پر شرکت کیجیے، علماء آ رہے ہیں، علمی گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم۔